بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے چھٹے باب کے پہلے حصے کے دوسرے سبق یعنی حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ پیپر میں وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے حلیف القرآن۔ نمبر 2، والد ماجد کی وفات کے وقت حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 18 سال۔ نمبر 3، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب فقہ زیدیہ۔ نمبر 4، وصال کے وقت حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 44 برس۔ نمبر 5، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی 40,000 افراد نے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ ہیڈنگ، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے، اچھا تاثر قائم ہوتا ہے۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 78 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن علوم میں مہارت حاصل کی، اس لیے آپ کو حلیف القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے میں نے کلر چینج کر دیا ہے کیونکہ اضافی معلومات ہیں کتاب سے ہٹ کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے والد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین کی تحصیل کی۔ تو یہ لائن یہاں سے لے کر یہاں تک کہاں سے لیا گیا ہے؟ کتاب کا نام مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 122 ہجری میں محض 44 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و ادبی مقام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، تو ہیڈنگ ہوگی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی و ادبی مقام۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و ادبی مقام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کلر میں نے چینج کر دیا ہے، کتاب سے ہٹ کر معلومات ہیں۔ انہوں نے دنیا و آخرت یعنی دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان اپنے جیسا کوئی صاحب علم و باکمال شخص نہیں چھوڑا۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کتاب کا نام ہے مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و معاشرتی خدمات کی وضاحت کریں۔ ہیڈنگ ہوگی، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات۔ تو دینی اور معاشرتی میں نے الگ الگ کر کے لکھ لیا ہے، آگے معاشرتی خدمات آئیں گی۔ گو حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے حجاز، شام اور عراق کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بڑے علماء نے علم حاصل کیا، جن میں امام جعفر صادق اور ان کے تینوں صاحبزادے امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، منصور بن معتمر، اور اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ جو لائن ہے یہ کتاب سے ہٹ کر معلومات ہیں، جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ فقہ کی مشہور کتاب فقہ زیدیہ آپ کی نسبت سے ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد ان کی معاشرتی خدمات ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے عملی اقدام کیے، اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ظلم و جبر کا مقابلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی، ظالم حکمران کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ظلم و جبر کا کس طرح مقابلہ کیا؟ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ظلم و جبر کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اپنے دادا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف جہاد کیا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات تحریر کریں۔ 5واں سوال تو ہیڈنگ ہوگی حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات، یہ ہیڈنگ ہوگی۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات قابل قدر ہیں۔ اصول حدیث کے ماہر علماء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں شمار کیا ہے، کیونکہ آپ نے صحابی رسول حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی کی تھی۔ امت کے نامور محدثین نے اپنی کتابوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچنے والی احادیث شامل کی ہیں۔ نوٹ، تو یہ نوٹ بھی آ سکتا ہے، نوٹ ہے حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو نوٹ ہے یہ میں نے پچھلے سوالوں سے بنایا ہے، تھوڑی سی اضافی معلومات کر دی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تعارف: حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 78 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن علوم میں مہارت حاصل کی، اس لیے آپ کو حلیف القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے والد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین کی تحصیل کی۔ تو یہ معلومات اضافی ہیں یہاں سے، اور یہاں تک کس کتاب سے لی گئی ہے؟ مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 122 ہجری میں محض 44 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ دینی خدمات: وہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے حجاز، شام اور عراق کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بڑے علماء نے علم حاصل کیا، جن میں امام جعفر صادق اور ان کے تینوں صاحبزادے امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، منصور بن معتمر، اور اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اضافی معلومات ہیں یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیری، اضافی معلومات: فقہ کی مشہور کتاب فقہ زیدیہ آپ کی نسبت سے ہی مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات قابل قدر ہیں۔ اصول حدیث کے ماہر علماء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں شمار کیا ہے، کیونکہ آپ نے صحابی رسول حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی کی تھی۔ امت کے نامور محدثین نے اپنی کتابوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچنے والی احادیث شامل کی ہیں۔ معاشرتی خدمات: آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے عملی اقدام کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ظلم و جبر کا مقابلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی، ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی معنوں میں اپنے دادا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو ایک بار پھر زندہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خراج عقیدت: حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و ادبی مقام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا و آخرت یعنی دین و دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان اپنے جیسا کوئی صاحب علم و باکمال شخص نہیں چھوڑا۔ مسند الامام زید، ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ اس کتاب سے یہ جو ہے یہاں سے اضافی معلومات لی گئی ہیں انہوں نے سے۔
کلر چینج کر دیے تاکہ پرومیننٹ ہو جائے۔ مشہور قول، یہ قول پچھلے سوالات میں شامل نہیں تھا، مختصر سوالات میں، تو یہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تفرقہ بازی کے خلاف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرماتے تھے، واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ رات کے تارے میرے ہاتھ لگیں اور وہاں سے گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ اس کے عوض امت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد پیدا فرما دے۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کو حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔